السلام علیکم معزز حضرات، میں عابدہ بیگم اپنے چینل قرآن اور اردو اکیڈمی پر آپ سب کا دل سے استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا اپنا سبق ہے تختی نمبر 2 یعنی کہ مرکبات۔ آپ کو میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ مرکبات کسے کہتے ہیں، یعنی کہ جب ایک سے دو حروف مل کر آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ 2 یا 3، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکبات کہتے ہیں۔ تو دیکھیے ادھر آپ کو ادھر بہت ساری شکلیں بتائی گئی ہیں مرکبات یعنی کہ حروف کی ایک دوسرے سے ملتے ہوئے وہ حروف کیسے آتے ہیں۔ تو دیکھیے الف لام، تو یہ الف اور لام کی یہ مرکبات شکلیں ہیں۔ لام الف، جیم الف، لام الف، میم الف، لام الف، با الف، لام الف، یہ ساری اس کی شکلیں ہیں، آپ کو سمجھنے کے لیے دی گئی ہیں تاکہ آپ کو اس کا تلفظ صحیح سے ادا کرنے کے لیے آئیں۔ کاف، کاف کی یہ 3 شکلیں ہیں، یعنی کاف ایسے بھی آ سکتا ہے، کاف ایسے بھی آ سکتا ہے اور ایسے بھی، جو ہم نے شکلیں پیچھے سبق میں پڑھی ہیں پچھلے گزشتہ سبق میں، اس کے لیے تو یہ اس کی شکلیں ہیں۔ کاف ایسے بھی آ سکتا ہے، ایسے بھی، دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ باقی حروف کی شکلیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں سے پڑھا نہیں رہی ہوں کیونکہ یہ آپ لوگ تو آ جائے گا پڑھنے کے لیے، جو بڑے خواتین حضرات ہیں، مرد حضرات ہیں، اسے تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی ان لوگوں کو، اس لیے میں یہ پڑھا نہیں رہی ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اسے بھی پڑھاؤں تو مجھے کامنٹ کریں۔ یہ جیم اور ہا، خا کی شکلیں ہیں۔ امتحان، دیکھیے امتحان یہاں پر کیا ہے، سارے حروف کے نچوڑ ہیں، یعنی کہ سارے حروف آپ کو یہاں پر مل جائیں گے ایک دوسرے سے متصل، یعنی کہ ملے ہوئے۔ تو آپ اس کو سمجھیں، اچھے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو یہ پڑھ کر بتاتی ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیے قرآن پاک کی آیتیں ہیں، بس اس کے اوپر حرکات نہیں ہیں، یعنی کہ زبر زیر لگا ہوا نہیں ہے، صرف لکھے ہوئے ہیں، حروف لکھے ہوئے ہیں۔ ایاک نستعین وما یدریک لعلہ یزکا۔ دیکھیے قرآن پاک کی آیات ہیں یہ، لیکن یہ آپ کو اس لیے دیے تاکہ آپ حروف کی ادائیگی کو سمجھ سکیں۔ چلیے الف، یا، الف، کاف، نون، سین، تا، عین، یا، نون، واو، میم، الف، یا، دال سختی سے، را پر آواز سے، یا، کاف باریک آواز سے، لام، عین یعنی کہ حلق سے اس کی آواز آنی چاہیے، لام، ہا، یا، زا سختی سے، کاف باریک آواز سے، یا، الف، واو، یا، غال۔ دیکھیے یزکا اور یذکرو کے تلفظ کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یزکا میں زا سختی سے پڑھنا ہے، یعنی کہ دونوں دانتوں کو ملاتے ہوئے، یزکا سختی کے ساتھ، یذکرو، یذکرو، یز میں آپ محسوس کر سکتے ہیں آواز کیسے باریک ہو رہی ہے۔ یز یعنی کہ جب یا کو آپ زاز کے ساتھ ملائیں گے تو یا کی آخر کی آواز کیا ہے، دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان رکھتے ہوئے بولیں گے، یز۔ پھر زال بھی ایسے ہی پڑھیں گے، زک، زال، زک، یز، زک۔ سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ یز، زک، الگ الگ آپ کو میں بول کر بتا رہی ہوں، یز زال کو باریک آواز میں، اور یہ یز زا سختی سے پڑھے، یز، یز، ٹھیک ہے۔ چلیے کاف، رو، رو پورا آواز سے، را ایسے باریک نہ پڑھیں، رو، فا، تا، نون، فا، عین حلق سے، ہا، یہ ہا باریک آواز سے پڑھے، ہا ادھر آواز نہیں آنی چاہیے، ہا باریک آواز سے، الف، لام، ذال، کاف، را، یا، را پورا آواز سے۔ دیکھیے جب آپ یہ ہا یا را سے ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟
فتح فا خذ، خذ یہ آواز نہیں آنی چاہیے، خذ باریک آواز، ہا زال، خذ زال کے ساتھ زبان تھوڑی باہر نکالتے ہوئے، فا سین، سین سختی سے، یعنی کہ آواز یہاں پہ باریک نہ کریں، زبان دانتوں کے بیچ میں رکھ کے نہ پڑھیں. اگر سین پڑھتے وقت دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان رکھیں گے تو یہ سین کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ فا ہو جائے گا. تو اس کا تلفظ قرآن پاک میں غلط ہو جائے گا، یعنی کہ معنوں میں فرق پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، یا کاف فا، یا کاف ہا میم الف لام لام ہا، قاف حلق سے آواز آنی چاہیے. اگر آپ اسے حلق سے پڑھیں گے خالی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ خا ہو جائے گا، یعنی آواز کے تلفظ کے غلط کرنے سے معنی میں غلطی ہو جائے گی. خا اور خوف میں فرق ہونا چاہیے. جیم ہا خا، خا کی آواز آپ نکالیں گے تو یہاں معنی غلط ہو جائیں گے، اس لیے خا الگ ہے اور قاف حلق سے آواز نکالنا الگ ہے. با لام تا ہا میم، میم سین تا قاف یا میم. دیکھیے یہاں پہ بھی قاف کی آواز حلق سے آنی چاہیے، ادھر خا موٹا یعنی کہ خا کے جیسے باریک آواز میں نہ پڑھیں. خا قاف حلق کی آواز سے آنا چاہیے، قاف حلق سے آواز آنا. با ہا جیم الف را تا. جب اپن ہا کی آواز کو اچھے سے نکالیں گے تو عین اور قاف کی آواز بھی اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے نکالنا ہے. میم نون سین سختی سے، اس کی حروف کی ادائیگی کے وقت سین سختی سے کرنا چاہیے. اگر آپ یہاں پر باریک آواز میں سا پڑھ دیں گے تو یہاں پہ معنی غلط ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جیم یا لام، ٹھیک ہے، فا جیم عین، عین حلق سے آنا چاہیے. اگر آپ یہاں پر عین حلق سے آواز نہ نکالیں تو یہ جب اپن قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو یہ حمزہ یعنی کہ الف کی آواز آئے گی تو یہاں پر بھی معنی غلط ہو جائیں گے. یعنی فاجا اعلیٰ ہم، اعلیٰ ہم، اعلیٰ ہم، تو عین کی آواز نکالنے سے یہاں پر اس کے معنی صحیح ہوں گے. اگر آپ فاجا اعلیٰ ہم پڑھیں گے، آ کی آواز نکالیں گے تو یہاں پر عین کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ الف یعنی کہ حمزہ پڑھیں گے آپ تو یہاں پر اس کے معنی غلط ہو جائیں گے. لام می ہا میم کاف عین. ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے نا، عین کی آواز حلق سے اچھے سے نکالے ورنہ یہ الف کی آواز یعنی کہ حمزہ کی آواز ہو جائے گی تو معنی غلط ہو جائیں گے. صاد فا میم حمزہ کاف واو لام نام تا نون با حمزہ نون. تو حضرات آپ سب کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیسے پڑھنا ہے، حروف کی ادائیگی کیسے کرنا ہے. یہ تو آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے. بچوں کے لیے ہے یہ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے تاکہ جب وہ آئے پڑھیں سبق تو ان کو حروف کی ادائیگی کا مطلب سمجھ میں آ جائے. اس وجہ سے ایسے ہیں، میں اس کو اس لیے نہیں پڑھایا کہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے. تو ٹھیک ہے، آپ سب کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اور انشاءاللہ میں نے پوری کوشش کی ہے آپ لوگوں کو کہ اچھے سے میں تلفظ بتا سکوں. اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو پلیز مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے ضرور. اللہ حافظ.